سلیمان بن سرۃ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا تھا اور دو شخص ہم نے دیکھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور لڑ رہے تھے، اور واحدہما قد احمر وجہہ، اور ان میں سے ایک جو تھا اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا، وانتفخت اوداجہ، اور اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص کہہ دے تو لا ذهب عنہ ما یجد، تو جو غصہ یہ پا رہا ہے، یعنی جو غصہ ہے اسے، یہ غصہ اس کا چلا جائے گا۔ لو قال، اگر یہ شخص یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، تو جو غصہ اس کو آ رہا ہے وہ چلا جائے گا۔ فقالوا لہ، تو صحابہ نے کہا اس شخص کو جس کا چہرہ لال ہو گیا تھا، اس کی رگیں پھول گئی تھیں غصے کی وجہ سے، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر شیطان مردود سے۔ ایک بات تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غصے کی جو آگ بھڑکاتا ہے نا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان کو غصہ آتا ہے، اس غصے کو مزید اضافہ اور یہ مزید بڑھاتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے۔ اسی لیے آپ تجربہ کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، برحق ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص ہے غصہ کرتا ہے اور اس وقت اس کو بہت زیادہ ایک وہ ہوتی ہے کہ میں اس غصے کو نافذ کر دوں اور میں غصے کا اظہار کروں، لیکن پھر اسی شخص کو بعد میں ندامت ہوتی ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ روزمرہ کی بنیاد پر اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس حد تک کہ وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے، میں کیا کروں، میں کنٹرول نہیں کر پاتا۔ لیکن وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو کہہ سکتا ہے نا، اس کو ٹرین کرے اپنا آپ کو، ایکسرسائز کرے اس کی، یعنی ٹرین کرنا سے ہی یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ اس موقع پر خود نہیں گئے، بلکہ اس ہیٹڈ مومنٹ، یعنی ایک ایسا مومنٹ جو آپس میں ایک دوسرے کو لڑ رہے تھے اور اتنا غصہ تھا اس شخص کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص کہے گا، عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے، وہ غصے میں کسی اور پر ہوتا ہے اور آپ تھرڈ پرسن ہوتے ہو، تو آپ اس کو جا کے کہتے ہو بھائی جان غصے میں نہ ہو، یہ وہ، تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ ریئیکشن میں آ جائے گا اور وہ اس کا مزید غصہ بڑھ جائے گا اور شیطان اس کو مزید بھڑکائے گا اور وہ آپ سے بھی غصے میں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقے سے بتایا جائے کہ بھائی میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگر آپ یہ سب کہیں گے نا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور ایک موقع کی مناسبت سے اور طریقے سے یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے متعلق ہی کچھ الٹا سیدھا کہہ دے۔ عموماً ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسے موقع پر کوئی قرآن حدیث کی بات سناتے ہیں تو ہمارا انداز اتنا غلط ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ قرآن حدیث کا منکر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور متنفر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم کسی شخص کو بھی کوئی بات سمجھائے تو ایک طریقہ ہو، اس کا ایک اسلوب ہونا چاہیے اور اچھا موقع ہونا چاہیے جس وجہ سے یہ سمجھایا جائے۔ بہرحال یہ بہت عظیم اور بڑا ہی بہترین نبوی نسخہ ہے کہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں غصہ ابھی کنٹرول کر لوں گا، اور یقیناً غصہ پی جانے کے بعد ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرد بھی اگر اپنے گھر میں غصہ کرتا ہے تو وہ پوری اپنی فیملی کا ٹون سیٹ کر دیتا ہے، پھر گھر میں سب غصے والے ہو جاتے ہیں، سب غصے کا اظہار کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور ایک گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، خاندان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو بہت سارے مسائل جو کہ پیش آنے والے ہوتے ہیں ویسے حل ہو جاتے ہیں۔ اتنے سارے مسائل جتنے بھی پیش آتے ہیں نا، عموماً رشتہ داریوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، اس میں بنیادی وجہ غصہ اور اس کا غلط استعمال۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہمیں غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غصے کے وقت اس نبوی نسخے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔